Subscribe to Hyder TV YouTube channel. Press the bell icon for latest videos and updates. شیعہ قوم مسلسل اس شخص کا بائیکاٹ کر رہی ہے. جب وہ مریں گے اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہی پڑھائے گا. وسیم رضوی نے شاید مدرسے نہیں دیکھے. ہرگز اسے شیعت کی نمائندگی تصور نہیں کیا جا سکتا. عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میثم رضا نجفی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کا یہ اسپیشل پروگرام جس میں ہم بات کریں گے اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ چیئرمین وسیم رضوی کے بارے میں. لیٹلی وسیم رضوی ہیز بین ان دی نیوز فار ہز کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس اور اس کو میڈیا کافی ہائی لائٹ کرتی جا رہی ہے. سو لیٹ می سیٹ سم کنٹیکس کہ یہ ڈرامہ وسیم رضوی کیوں کر رہے ہیں. وسیم رضوی پر یو پی شیعہ وقف بورڈ کو لے کے کئی سیریس گمبھیر کرپشن کے چارجز ہیں. یو پی میں جب نئی حکومت آئی اس حکومت پہ کافی دباؤ پڑا کہ وسیم رضوی کے خلاف سی بی آئی انکوائری ہو، اینٹی کرپشن سیل اس پہ جانچ کریں. اس بات کو لے کے اس ڈر سے انہوں نے ہمارے دیش کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں اس کو اٹھایا اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دینے شروع کر دیے. اس سے ہماری قوم شیعہ قوم کو کافی نقصان پہنچا. ہم اس دیش کے نوجوان اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں یونین منسٹر فار ہوم راجناتھ سنگھ جی سے کہ جلد از جلد سی بی آئی انکوائری ہو اس پہ اور جلد از جلد وسیم رضوی کو گرفتار کیا جائے. نیشنل میڈیا سے یہ اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے سینئر شیعہ علماء اسکالر سے رابطہ کریں، اس مدعے پہ ان کے سٹیٹمنٹس لیں. چلیے ہم اس مدعے کو لے کے اوپینین لیتے ہیں دہلی کے شیعہ علماءوں کا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اس مدعے پہ سٹینڈ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں سے شیعہ قوم اور علماء شیعہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین وسیم رضوی اس قسم کے نظریات اور اس قسم کی باتیں میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں جس کا شیعہ قوم سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شیعہ قوم ایسی نظریات کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اس کے اپنے ذاتی نظریات ہیں اور وہ شیعیت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. لہٰذا ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے سارے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، پورے ملک کو خصوصاً اپنے برادران اسلام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء شیعہ نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ وسیم رضوی کے نظریات کا شیعہ کمیونٹی سے، شیعوں کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ذاتی نظریات ہیں، چاہے بابری مسجد کا مدعا ہو اور چاہے دیگر مدعے ہوں جن کے بارے میں اس نے اظہار خیال کیا ہے. خاص طور سے مدارس کے بارے میں جو رقیق بات اس نے کہی ہے اس کی ہم کسی طرح حمایت نہیں کرتے. اس ملک میں مدارس نے جو کردار ادا کیا ہے اور مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ملک کی ترقی کے سلسلے میں، ملک کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. شیعہ قوم مسلسل اس شخص کا بائیکاٹ کر رہی ہے اور کھلے طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ شیعہ قوم کے نظریات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وسیم رضوی نے شاید مدرسے نہیں دیکھے. مدرسے حب الوطنی کا درس دیتے رہے ہیں. مدرسے سے فارغ ہونے والے طلاب یعنی ہندوستان کے اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر رہے ہیں. آپ پھر مدرسے بند کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو بند کر دینا چاہتے، اسلام کو ختم کر دینا چاہتے. اب ظاہر ہے کہ اسے کوئی بھی سچا مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. اسکول اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتے ہیں، مدرسوں کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر ہے. مدرسے سے بالکل الگ دنیا کا ایک آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے یعنی عقل کی کمی کا جو ہے وہ اعلان سے زیادہ جو ہے وہ اور کچھ اس کی حقیقت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود وسیم رضوی صاحب کا کوئی بھی بیان اوتھینٹک نہیں ہے کسی بھی مذہب کی طرف سے، یعنی نہ شیعہ مسلک کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے. ان کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ان کا نکاح پڑھنے والا انسان اسی مدرسے میں تربیت پایا ہے اور پانے کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ عورت جو خدا نے اس دنیا میں نازل کی ہے اس عورت کو ان کے لیے جائز بنا سکے. جب وہ مریں گے اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہی پڑھائے گا. یہ آدمی کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اس کے یہاں جتنے بھی، اس کے گھر میں جتنے بھی اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، جتنے بھی مذہبی رسومات انجام دی جا رہی ہیں، ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے انسان کا ہاتھ ہے. ان کو نماز جنازہ ان کو اپنی پڑھوانی ہے یا نہیں پڑھوانی ہے؟ مولوی پڑھے گا نا، مدرسے کا پڑھا ہوا انسان پڑھے گا. ان مدرسوں میں جانے والوں کی زبان شائستہ ہوتی ہے. ان مدرسوں میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم
علم دوست افراد ہیں، ہمارا تعلق ایجوکیشن سے ہے، ہم علم سے پیار کرتے ہیں. جہاں بھی علم دیا جائے گا، جہاں بھی انسانیت سکھائی جائے گی، ہم اس جگہ سے پیار کرتے ہیں. کل اگر اسکول کے اوپر بات آئے گی تو ہم اسکول کے لیے بولیں گے، کالجز کے لیے بات آئے گی تو ہم کالجز کے لیے بولیں گے کہ ہمارے پیش نظر سب سے اہم علم ہے. جہاں بھی علم دیا جائے، جہاں بھی انسانیت سکھائی جائے، جہاں بھی مانوتا کا سبق دیا جائے، وہ ہمارے لیے بہرحال زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں شیعت کی نمائندگی میں جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ مراجع کرام اور علماء کرام کی نمائندگی کو شیعت کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے. کسی کی انفرادی رائے کو، ذاتی رائے کو، سیاسی رائے کو اس میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. تو کسی بھی مذہب کو، قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں وہ علمی بنیاد پر ہوتی ہیں اور مذہبی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو اگر کوئی علمی شخصیت، مذہبی شخصیت کسی بات کو کہے تو اس کی بات کو وزن دیا جائے گا اس سلسلے میں، چونکہ یہ خالص ایک مذہبی معاملہ ہے. باقی کسی سیاسی شخصیت کی بات کو اس کی ذاتی رائے سمجھا جا سکتا ہے، ہرگز اسے شیعت کی نمائندگی تصور نہیں کیا جا سکتا.